سمجھتا کیا ہے خود کو یہ ہادی کا بچہ؟ ترے شیوار کے انداز میں عجیب سی خود اعتمادی اور خد و حال میں عجیب سی سرکشی جھلک رہی تھی۔ وہ فون بند کر کے مسلسل غصے سے ٹہل رہی تھی۔ ایسا کرو، مکھی بنا کر سامنے کی دیوار سے چپکا دو اسے۔ توبہ نے اسے مزید چڑھایا۔ میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ میں ایسا بھی کر سکتی ہوں، وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ تو پھر اسی طاقت کے بلبوتے پر اٹھا کر لے آؤ اسے میرا اس میں۔ ویسے بھی تم سارے بہن بھائی محبت میں دھونس اور زور زبردستی کے ہی قائل ہو۔ توبہ نے تنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے آج کل نہ جانے کی درے شیوار کی ساری فیملی پر سخت غصہ آنے لگا تھا۔ تم کس پرانی بات کا غصہ نکال رہی ہو مجھ پر؟ درے شیوار کے لہجے میں بلا کی کار تھی۔ مجھے پرانے حساب کتاب دل میں رکھنے کی عادت نہیں، وہ اسی خشک انداز میں گویا ہوئی۔ تو پھر پچھلے کچھ دنوں سے یہ تاک تاک کر تیر کیوں برسا رہی ہو؟ درے شیوار کے کھوجتے لہجے پر وہ دل ہی دل میں اپنی جذباتیت پر تھوڑا خفیف ہوئی۔ درے شیوار اتنی بھی انجان اور بے خبر نہیں تھی جتنا توبہ نے اسے سمجھ لیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس سندل کی موت نے تھوڑا ڈسٹرب کر رکھا ہے مجھے، توبہ نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ تم تو ایسے طنز کرنے لگی ہو جیسے اس کی موت کے پیچھے میرا یا میرے بھائیوں کا ہاتھ ہو۔ درے شیوار کے تلخ انداز پر وہ اپنے اندر کی اڑتی ٹیس کو دبا کر پیکے سے انداز میں مسکرائی۔ تم چھوڑو اس ٹاپک کو، یہ بتاؤ کیا کہا ہے ہادی نے تم سے؟ اس نے فوراً موضوع گفتگو بدلا۔ موصوف کو مجھ جیسی بولڈ لڑکیاں پسند نہیں، میرا اس سے رابطہ کرنا اسے اریٹیٹ کرتا ہے، وہ استحضائیہ لہجے میں بولی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے محبت کرتا ہو۔ توبہ نے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کروائی۔ سو وٹ؟ تو کیا کرو گی تم؟ گولی مار دوں گی اسے، ویسے بھی جہاں درے شیوار آ جائے وہاں کسی اور کی گنجائش بنتی نہیں ہے۔ اس کی سرکشی پر توبہ کو خوف محسوس ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری محبت میں کسی پہاڑی چشمے کی طرح بے خوفی اور دلیری ہے، اور وہ اپنے راستے خود بنانا جانتی ہے۔ درے شیوار ایک دفعہ پھر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا کسی بھی چیز سے؟ توبہ کی تفکر میں ڈوبی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ بلند آواز میں گنگناتے ہوئے اپنے کمرے کی اس کھڑکی کے پاس آ گئی تھی جو ہادی کے کمرے کی طرف کھلتی تھی۔ پردہ پیچھے ہٹا کر وہ کونیاں جما کر تھوڑا جھک کر کھڑی ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں ہادی کے کمرے میں جلتی لائٹ کی وجہ سے اندر کا منظر بالکل واضح تھا۔ وہ اپنے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے سیل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ درے شیوار نے چونک کر وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہادی کے چہرے پر پھیلی نرم سی مسکراہٹ نے اسے چونکا دیا۔ رات کے اس پر انسان خوشگوار موڈ میں کسی سے بات کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے خوفزدہ ہو کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور چپ چاپ توبہ کے برابر آ کر لیٹ گئی۔ پچھلے 10 دن سے وہاج کی حالت سخت بری تھی۔ وہ ہلکی سی آہٹ پر چونک جاتے اور ایک لمحے میں ان کی رنگت متغیر ہو جاتی۔ بے چینی اور خوف ان کے پورے وجود میں لہو کے ساتھ گردش کرنے لگا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس دن فاریہ نے گرین ٹی کا کپ ان کو پکڑاتے بے فکر مند انداز میں پوچھا۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ دن سے ٹینشن میں لگ رہے ہیں آپ۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم سے انسانوں کی طرح بات کیا کر لی، تم تو سر پر ہی کھڑے ہو کر ناچنے لگی ہو۔ ان کے لہجے کی غراہٹ پر فاریہ گھبرا سی گئی۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا جس سے پریشانی لاحق ہو مجھے؟ وہ خواہ اپنی صفائی دینے لگے۔ ویسے ہی پوچھ رہی تھی کیونکہ میں تو خود بہت اپسیٹ ہوں سندل کی وجہ سے۔ فاریہ کی بات پر اس کا دل پوری طرح سے دھڑکا۔ سندل کی وجہ سے؟ وہ کیوں؟ انہوں نے انجان بن کر پوچھا۔ میر ہاؤس میں سبھی کہہ رہے تھے کہ وہ نور محل میں آنے کے بعد بہت چینج ہو گئی تھی۔ فاریہ کا لہجہ سادہ تھا لیکن وہاج کا رنگ اڑ گیا۔ مطلب کیا اس بات سے ان لوگوں کا؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے، یہاں تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ فاریہ اپنی پیشانی پر آئی لٹوں کو سنبھالتے ہوئے سادگی سے بولی۔ دماغ خراب ہو گیا ان لوگوں کا، بھلا یہاں اسے کیا ہونا تھا؟ میں بات کروں گا داجی سے۔ وہاج کی بات پر وہ پوری طرح گڑبڑا گئی۔ نہیں، پلیز ان سے کوئی بھی بات مت کیجیے گا۔ کیوں؟ یہ تو گھر کی خواتین کی بات ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ داجی تک پہنچے، وہ کیا سوچیں گے؟ فاریہ کی بات پر وہ تھوڑا پرسکون ہوئے۔ ویسے کہہ رہے ہیں میر ہاؤس والے، کیوں کیا اس نے ایسا؟ انہوں نے نظریں چرا کر آہستگی سے پوچھا۔ کسی کو بھی اصل وجہ نہیں معلوم، پتہ نہیں کیا چل رہا تھا اس کے ذہن میں۔ چلنا کیا ہے، مجھے تو پہلے دن سے وہ کچھ پاگل سی لگی تھی، کھڑے کھڑے سوچ میں گم ہو جانا اور الٹے سیدھے کام کرنا۔ اچھا، مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا۔ اس کا سادہ سا لہجہ وہاج کو تڑپا گیا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ان کا مزاج برہم ہوا۔ نہیں، وہ بوکھلا کر اپنے مجازی خدا کا خفا خفا سا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں تو ویسے ہی بات کر رہی تھی۔
اب زبان بند کرو اپنی اور لائٹ آف کرو، سونا ہے مجھے۔ وہ اپنے سابقہ اکھڑے ہوئے لہجے میں گویا ہوئے جی۔ فاریہ سستی سے اٹھی اور اس نے جیسے ہی سوئچ آف کیا پورے کمرے میں تحریکی کا راج ہو گیا۔ وہاج کا دل گھبرانے لگا۔ سنو، لائٹ جلا دو۔ وہ جو اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی اس نئی فرمائش پر حیران ہوئی۔ کیوں؟ گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اٹھ کر اپنا سینہ سہلانے لگے۔ فاریہ نے جلدی سے ساری لائٹیں جلا دی اور تفکر کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وہاج، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں، اور پلیز مجھے گھورنا بند کرو اور چپ کر کے سو جاؤ۔ وہ خاصی بدلحاظی سے بولے تو فاریہ خفت کا شکار ہوئی۔ وہاج کی کسی بھی بات سے اختلاف کرنا فاریہ نے بہت سالوں سے چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ لیٹ گئی، جبکہ وہاج نے وہ ساری رات بیڈ پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری تھی اور وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا سارا سکون اور چین سندل اپنے ساتھ چرا کر لے گئی تھی۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، شام کے سرمئی سائے مارگلا کی پہاڑیوں پر اپنا مسکن بنا چکے تھے۔ دن بھر کی ناکام کوششوں کی تھکن نے اسے کافی حد تک نڈھال کر دیا تھا۔ سامنے ٹینا بیگم انتہائی اسمردہ انداز میں صوفے پر نیم دراز تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بجلی کسی سرحد سے اٹھی۔ کچھ پتہ چلا رومی کا؟ انہوں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ اس کے منہ سے نکلنے والے ایک لفظ نے ٹینا بیگم کے ارمانوں پر مایوسی کی اوس گرا دی۔ 3 دن ہو چکے ہیں، سمجھ نہیں آتی زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، شہزاد نے بلند آواز میں تبصرہ کیا۔ سیفی نے بھی اپنے ذرائع سے پتہ کروایا ہے، اس سارے قصے میں جسٹس محمود کی فیملی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ اپنی کن پٹیاں دباتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ آخر کون لوگ ہو سکتے ہیں وہ؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ مام، آپ کا کوئی کاروباری حریف تو نہیں؟ شہزاد نے بجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ناٹ ایٹ آل، کوئی بھی اتنی چیپ حرکت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فوراً نفی کی اور ایک دفعہ پھر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ شہزاد کو دیکھ کر ملازم ایک ٹرے میں کافی کا مگ رکھ کر لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چھوٹی بیوی گھر آتے ہی سب سے پہلے کافی پیتی تھی۔ سارا دن خواری میں گزر گیا۔ شہزاد نے تھکے تھکے انداز میں کافی کا مگ اٹھایا۔ مسز قریشی کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے خاصی بے بسی اور لاچاری سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جس سے اب انہیں بہت امیدیں وابستہ تھی۔ یہی کہ ہمیں FIR کٹوانے کے بعد کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے، وہ قدرے اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ رمیسا نے اغوا نے اس کی زندگی کے سارے شیڈول کو درہم بھرم کر کے رکھ دیا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ پولیس اسٹیشن، کورٹ اور مختلف جگہوں پر وزٹ کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اس ریسٹورنٹ میں بھی ہو آئی تھی جس کے قریب رومی کی گاڑی ملی تھی۔ بیگم صاحبہ، سیف الرحمان صاحب آئے ہیں۔ ملازم کی اطلاع پر وہ دونوں چونکی۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، آ رہی ہوں میں۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے رکی۔ تم ملو گی ان سے؟ نہیں، تھوڑا کام ہے مجھے، شہزاد نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ اوکے، میں ذرا حلیہ ٹھیک کراؤں۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئیں۔ شہزاد کا دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ اس کا تعلق اس کلاس سے تھا جہاں کسی کے اچانک مرگ پر بھی لوگ مکمل تیاری کے ساتھ جاتے تھے، لیکن وہ پچھلے 3 دن سے ایک ہی جینز میں گھوم رہی تھی اور 2 دفعہ ٹینا بیگم سے ڈانٹ کھا کر بس شرٹ چینج کر لیتی، لیکن اس کا دل کسی بھی چیز کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ رمیسا کے ساتھ ہونے والے اس سانے نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے اپنے روم میں آ گئی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ پین کلر لینے کے بعد اس نے حمزاد کا سیل نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف پہلی ہی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی۔ کیسی ہو؟ وہ شاید اپنے آفس میں تھا کیونکہ دوسری طرف اس کے PTCL فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ ایک دفعہ اس نے شہزاد کو ہولڈ کروا کر کال اٹینڈ کی تو اس کی ساری حسیں بیدار ہوئیں۔ آپ کرنل فواد سے بات کریں اور پھر فوراً رپورٹ کریں مجھے۔ اس نے مختصراً بات کر کے فون بند کیا۔ پارک آرمی سے تعلق ہے آپ کا؟ اس کے مشکوک انداز پر وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ منسٹری آف ڈیفینس سے بھی تو ہو سکتا ہے، اس نے مسکرا کر لقمہ دیا۔ جس بھی ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ سروسز کافی رکھتے ہیں آپ؟ بس سب اللہ کی مہربانی ہے، اس نے کسرن نفسی سے کام لیتے ہوئے بات بدلی۔ آپ بتائیں کیسی ہیں؟ تھک گئی ہوں بہت زیادہ، اس نے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ ایک اہم نیوز ہے میرے پاس جو آپ کی ساری تھکن ختم کر دے گی۔ اس کی بات پر وہ فوراً الرٹ ہوئی۔ کیسی نیوز؟ رمیسا کی آخری دن کی فون کالز کی ڈیٹیل مل گئی ہے مجھے۔ ریلی؟ کچھ پتہ چلا ان سے؟ اس نے بے تحاشا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، کافی حد تک۔ دوسری طرف وہ پھر PTCL پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہزاد دل ہی دل میں جھنجھلا اٹھی۔ آپ میرے آفس سے میرا پاسپورٹ اٹھا لیں اور 2 دن کے اندر اندر میرا ویزا لگنا چاہیے۔ وہ ذہنی طور پر اتنی زیادہ الجھی ہوئی تھی کہ اس سے پوچھ ہی نہیں پائی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ہاں، تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ وہ دوبارہ سے شہزاد کی طرف متوجہ ہوا۔
آپ یا تو اپنی کالز اٹینڈ کر لیں یا مجھ سے بات کر لیں۔ وہ اس کے بری طرح سے چڑھنے پر مسکرایا۔ سوری، اب ایسا نہیں ہوگا، اس نے فوراً معذرت کی۔ کیا پتہ چلا ہے اس ڈیٹیل سے؟ اس نے گہرا سانس لے کر دوبارہ پوچھا۔ رومیسا نے لاسٹ کال جس نمبر پر کی تھی وہ بریگیڈیئر وقار درانی کے بیٹے کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ او مائی گاڈ، وہ بے چین ہوئی۔ لیکن ان کا وہ بیٹا پچھلے 2 سال سے امریکہ میں، اور میرا خیال ہے وہ سم ان کی بیٹی کنزا استعمال کر رہی تھی جو رومیسا کی فرینڈ ہے۔ حمزات نے اس انکشاف کے شہرزاد کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچا دی۔ اس کا مطلب ہے اس نے آخری دفعہ کنزا سے بات کی تھی؟ شہرزاد نے فوراً درست اندازہ لگایا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میرا خیال ہے مجھے آج ہی کنزا سے ملنا چاہیے۔ وہ پرجوش ہوئی۔ نہیں، آپ ڈائریکٹ ان کے پاس نہیں جائیں گی؟ وہ اس کی بات پر چونک گئی۔ کیا مطلب؟ آپ کے اس طرح جانے سے اس کی فیملی پہلے سے الرٹ ہو کر کوئی نہ کوئی چور راستہ تلاش کر لے گی۔ اس کی بات شہرزاد کے دل کو لگی۔ میرا خیال ہے مجھے اے ایس پی ارتضیٰ حیدر سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے۔ اس نے جھٹ سے متبادل راستہ نکالا۔ ارتضیٰ حیدر مسز قریشی کا اسٹوڈنٹ رہا تھا اور اس حوالے سے وہ ان کی کافی رسپیکٹ کرتا تھا۔ وہ مسز قریشی کے ریفرنس سے اس سے ملی تھی اور پہلی ملاقات میں وہ ارتضیٰ پر خاص گہرے اثرات چھوڑ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر دوسرے دن اس کے آفس میں پہنچا ہوا ہوتا تھا۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا، حمزات نے فوراً ہی اس کی تائید کی۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ مجھے اپنا ریئل نیم بتا دیتے تو آپ کا تھینکس ادا کرنے میں آسانی ہوتی مجھے۔ کہا نا میں آپ کا حمزات ہوں، اور حمزات کو کوئی نام نہیں ہوتا۔ اس نے شہرزاد کو صاف ڈالا۔ یہ نمبر آپ کا اپنا ہے؟ رومیسا کی طرف سے تھوڑا ریلیکس ہونے کے بعد اس کا ذہن دوسری طرف چلنے لگا۔ جی بالکل، لیکن میرے نام پر نہیں ہے، بلکہ جس کے نام پر ہوگا وہ بیچارہ تو شاید مجھے جانتا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر شہرزاد طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ وہ اس کی توقع کے عین مطابق بڑی ذہانت سے آگے بڑھا تھا۔ ہاں، میں بھی حیران تھی کہ اپنی شناخت چھپانے والا بندہ کیسے اپنے اصل نام والے نمبر سے مجھے کال کر سکتا ہے۔ اس کے طنز پر ایک بڑی جاندار سی مسکراہٹ حمزات کے چہرے پر پھیلی۔ فی الحال اپنی شناخت کو چھپانا میری مجبوری ہے، لیکن میرا وعدہ ہے کہ جب بھی ہم فیس ٹو فیس ملیں گے تو میں سب کچھ بتا دوں گا۔ اس نے اپنی طرف سے اسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کی۔ آپ کو یہ خوش فہمی کیسے ہوگی کہ میں آپ سے ملوں گی؟ شہرزاد کو اس کے ساتھ بحث میں لطف آنے لگا۔ مجھے یہ خوش فہمی نہیں، پورا یقین ہے خود پر۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اس یقین کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ محبت جو میں گزشتہ کئی سالوں سے تم سے کر رہا ہوں، اور اسی چاہت کے بھروسے پر میں نے ہجر کے اتنے سال تنہا کاٹ دیے، تو کیا اللہ میری اتنے سال کی ریاستوں کا مجھے کوئی صلہ نہیں دے گا؟ اس کے لہجے کی سچائی نے شہرزاد کو گنگ کر دیا۔ اس نے گھبرا کر کال کاٹ دی اور اسے اپنے حواس بحال کرنے میں پورے 5 منٹ لگے تھے۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ اے ایس پی ارتضیٰ حیدر کا نمبر ملا کر اسے ساری تفصیل بتا رہی تھی۔ اسے اب اپنی تمام تر صلاحیتیں اور قوتیں رومیسا کو واپس لانے میں صرف کرنی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ پنک ڈریس کیسا ہے؟ کل یونیورسٹی پہن جاؤں؟ انابیہ نے اپنی وارڈروب کھول کر ایک سٹائلش سا سوٹ نکالا اور ہینگر سمیت طوبا کی طرف لے آئی، جو نہ سمجھی کہ عالم میں اس کی شکل دیکھی جا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بری طرح چونکی تو انابیہ نے ہاتھ میں پکڑا ہینگر غصے سے بیڈ پر اچھالا۔ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے طوبا؟ ہر وقت چہرے پر 12 بجائے اللہ جانے کن سوچوں میں گم رہتی ہو، آخر چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ انابیہ کے چہرے پر جھنجھلاہٹ آیا تھی۔ طوبا ایک دم سنبھل کر بیٹھی گئی۔ پتہ ہے مجھے کل کیمپس میں پہلا دن ہے آپ کا، اسی لیے اتنی زیادہ کانشیس ہو رہی ہیں۔ اس نے فوراً بات سنبھالی۔ میرا کل برہان کے ساتھ یونیورسٹی میں پہلا دن ہے، اور جب سب کو پتہ چلے گا کہ میں ان کی منکوہا ہوں تو سوچو کتنا VIP پروٹوکول ملے گا مجھے اپنی کلاس میں۔ انابیہ خود سے ہی سوچ کر خاصی پرجوش تھی۔ اچھا، تو اس لیے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا آپ نے؟ طوبا نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ ظاہر ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کے نام سے جانی جاؤں، آفٹر آل نکاح ہو چکا ہے ہمارا۔ وہ اشتیاق سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت اتنی چمک تھی کہ طوبا نے دل ہی دل میں اسے نظر نہ لگنے کی دعا دی۔ پھر تو سب آپ کے پیچھے پھریں گے؟ طوبا نے زبردستی اپنا ذہن اس کی طرف لگایا۔ میں تو کسی کو بھی خاص لفٹ نہیں کرواؤں گی، اور فری پیریڈ میں برہان کے آفس میں بیٹھ کر ان کے ساتھ کافی پیا کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے مستقبل کے ارادوں سے آگاہ کر رہی تھی، اور طوبا چاہ کر بھی اسے نہیں کہہ سکی کہ برہان نے ایک گھر میں رہتے ہوئے اسے کبھی اپنے کمرے میں گھسنے نہیں دیا۔ وہ اسے آفس میں کہاں ڈیرا ڈالنے دیں گے؟ لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہی۔ اگلی صبح انابیہ وقت سے کافی پہلے نقصق سے تیار ہو کر لاؤنج میں موجود تھی۔ تاجدار بیگم جو کہ اپنی میاں کے لیے بیڈ ٹی لینے کچن کی طرف جا رہی تھی، انہوں نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم تائی اماں۔ وہ مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ برہان کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی ہو کیا؟ ان کی آنکھوں میں بڑا نرم سا تاثر ابھرا۔ وہ برہان کے حوالے سے ہمیشہ اسے خاص اہمیت دیتی تھی۔ ان کی محبت بھرے لہجے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔
چلو اللہ کامیاب کرے، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، انہوں نے کھلے دل سے سراہا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے اجلت بھرے انداز میں باہر آتے برہان نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ اتنا ہار سنگار کر کے کیمپس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے طنزیہ لہجے پر انابیہ کے دل پر گھونسا پڑا۔ یہ جو بازو بھر بھر کر چوڑیاں پہنی ہیں اتار کر آؤ انہیں۔ برہان نے اپنی ماں کے سامنے ہی اس کی طبیعت صاف کی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر کے اس نے شکایتی نظروں سے تائیمہ کی طرف دیکھا جو اپنے بیٹے کے اس رویے پر خود بھی ہکا بکا تھیں۔ بیٹا، چوڑیاں تو سہاگ کی علامت ہوتی ہیں، پہننے تو اسے، اللہ سلامت رکھے تمہیں۔ انہوں نے فوراً اس کی سائڈ لی۔ وہاں پڑھنے جا رہی ہے محترمہ، کسی فلم کی شوٹنگ کروانے نہیں؟ ان کی آواز میں جھلاہٹ نمایاں تھی۔ انابیہ نے وہیں کھڑے کھڑے چوڑیاں اتار کر سائڈ میز پر رکھی۔ تائیمہ نے تاثر بھری نگاہوں سے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ انہیں خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن برہان یہ حکم صادر کر کے خود باہر نکل کر جا چکا تھا۔ بے وقوف ہے یہ لڑکا، پی ایچ ڈی نے اس کا دماغ خراب کر دیا، تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، گھر آ کر پہن لینا۔ تاجدار بیگم نے اس کی دلجوئی کی تو وہ بمشکل مسکرا کر اپنی فائل اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ پورچ میں خاقان علی کے ساتھ کھڑا کوئی بات کر رہا تھا۔ سندل والے واقعے کے بعد خاقان علی مستقل مری میں ہی تھے اور ان کی موجودگی میں نصرت بیگم اور شارکا بیگم کے درمیان مقابلے کی ایک نئی دوڑ لگ جاتی جو سب گھر والوں کو بیزار کر دیتی تھی۔ السلام علیکم بابا، اس نے پاس آ کر آہستگی سے انہیں سلام کیا۔ حلق میں آنسوؤں کے گولے پھنس رہے تھے۔ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کہاں جا رہی ہو صبح صبح؟ انہوں نے سلام کا جواب دیے بغیر بیزاری سے استفسار کیا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی ہے اس نے اور میرے ساتھ جائے گی۔ برہان نے اس کی مشکل آسان کی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ان کا سپاٹ انداز انابیہ کو مزید افسردہ کر گیا۔ وہ اسی طرح کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی۔ 10 منٹ کی گفتگو کے بعد برہان گاڑی میں آن بیٹھے اور سرونٹ کوارٹر سے ڈرائیور بھی فوراً نکل کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ انابیہ کو مایوسی ہوئی، اس کا خیال تھا کہ برہان خود ڈرائیو کریں گے اور وہ ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے گی، لیکن آج کے دن کی ابتدائی خاصی غلط ہوئی تھی۔ مری سے اسلام آباد کے سفر میں وہ بالکل خاموش بیٹھے اپنی ٹیب پر کوئی کتاب کھولے پڑھتے رہے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی پارکنگ میں جا کر روکی تو وہ ان کے پیچھے گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ تم ڈپارٹمنٹ میں کسی کو بھی اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتاؤ گی، اوکے؟ ان کے انتہائی سنجیدہ انداز پر اسے دھچکا لگا۔ وہ کیوں؟ اس نے بوکھلا کر ان کی طرف دیکھا۔ جس کام کے لیے آئی ہو یہاں، بس اسی پر اپنی توجہ مرکوز رکھو اور زیادہ سوشل ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اگلا حکم صادر کیا۔ جی۔ وہ آہستگی اور آسانیت سے گویا ہوئی۔ اسے آج ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اگلے دن یونیورسٹی میں کیسے گزرنے والے تھے۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے اور انابیہ کو ان کا ساتھ دینے کے لیے باقاعدہ تیز تیز چلنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس سے کچھ قدم آگے تھے۔ ہیلو ہانی، کیسے ہیں آپ؟ آج کچھ لیٹ نہیں ہوگی؟ وہ ہوا کے تیز جھونکے کی مانند اڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی۔ بلیک جینز پر وائٹ کرتا پہنے، پیروں میں سیاہ رنگ کے بند شوز تھے۔ وہ خاصی دراز کرتی اور اس کے کنگریالے بال ایک پونی کی صورت میں ربڑ بینڈ میں بندھے ہوئے تھے۔ ہاں یار، راستے میں دیر ہوگی، حالانکہ ارادہ تھا کہ پہلے پہنچ کر ایک ٹاپک ڈسکس کر لوں گا تم سے۔ وہ گھنی مونچھوں کے نیچے مسکرائے۔ انابیہ نے چونک کر ان کی شکل دیکھی۔ ایسی مسکراہٹ کم از کم میر ہاؤس کے مکینوں کو کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ہو از شی؟ اس لڑکی نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر ان کے بالکل برابر آن کھڑی ہوئی۔ میٹ مائی فرسٹ کزن انابیہ خاقان۔ برہان کے ان الفاظ نے اس کی ڈوبتی ہوئی نبض کو زندگی بخشی۔ او آئی سی، نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے ایک دلکش مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور پھر دوبارہ برہان کی طرف متوجہ ہوگی۔ آئی تھنک ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ کے آفس میں چلیں یا لائبریری؟ لائبریری، وہاں سے ریفرنس بکس آسانی سے مل جائیں گی۔ برہان نے مسکرا کر جواب دیا اور پھر انابیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ سامنے ڈپارٹمنٹ ہے تمہارا، وہاں چلی جاؤ۔ نوٹس بورڈ پر ٹائم ٹیبل لگا ہوگا، اسے نوٹ کر کے کلاسز لو اپنی، اور آخری کلاس کے بعد کال کر لینا مجھے۔ وہ جلدی جلدی اسے ہدایت دے کر اس لڑکی کے ساتھ مخالف سمت کو روانہ ہو گئے۔ انابیہ کو یوں لگا جیسے کوئی تیز رفتار ٹرین اس کے پرخچے اڑاتی ہوئی اس کے اوپر سے گزر گئی اور اس کی روح میں ایک ایسا سناٹا اتر آیا تھا جس میں اسے اپنی خواہشیں بیان کرتی ہوئی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تمہیں ضرورت کیا تھی آخر تایابا کی گاڑی لانے کی؟ توبہ اور دورے شیوار دونوں سڑک پر موجود تھی۔ دورے شیوار کے شیطانی دماغ میں روز نئی نئی چیزیں ہی چلتی تھیں، جس کا خمیازہ ان سب کو باجماعتی بھگتنا پڑتا تھا۔ رات ہی سے اس نے ضد لگا رکھی تھی کہ وہ آستانہ مراد شاہ پر حاضری دے کر آئے گی، جو ان کے گھر سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا، جس کا حل دورے شیوار نے یہ نکالا کہ وہ میر محتشم کی گاڑی نکال لائے گی، جو پارلیمنٹ کا اجلاس اٹینڈ کرنے داجی کے ساتھ اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ آستانہ مراد شاہ سے پورے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر ان کی گاڑی اچانک رکی۔
اور کافی زیادہ ہاتھ پیر مارنے کے بعد بھی اس نے چلنے سے انکار کر دیا تو وہ دونوں گھبرا کر باہر نکل آئیں۔ گرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا اور مری کی پہاڑیوں پر آج تیز دھوپ نے بسیرا کر رکھا تھا، جس کے نتیجے میں وہ دونوں چند منٹوں میں ہی پسینے سے شرابور ہو گئیں۔ اب آسمان سے غیبی مدد کے انتظار میں ہو کیا؟ طوبا نے اپنے بیگ سے سن گلاسز نکالے اور غصے سے اسے گھورا۔ وہ کمینہ ہمسایہ بھی دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس نے خوفزدہ مسکراہٹ کے ساتھ دائیں بائیں دیکھا، جیسے ہمیشہ کی طرح ہادی کہیں نہ کہیں سے نکل کر سامنے آ جائے گا۔ ہاں، ہمارے باپ کا نوکر ہے نا وہ، جو ہر جگہ ہماری مدد کرنا فرض ہے اس کا، طوبا نے چڑھ کر جواب دیا۔ میرو بھیا کو فون کرتی ہوں۔ درے شیوار نے نہ صرف سیل فون نکالا اور بلکہ اس کا نمبر ملا کر ساری داستان بھی سنا دی تھی، اور اب خاموشی سے دوسری جانب سے اس کی جھاڑ سن رہی تھی۔ کروا لی اپنی ٹیوننگ؟ اس نے جیسے ہی فون بند کیا طوبا نے ہنس کر اسے چھیڑا۔ کون سا پہلی دفعہ کروائی ہے؟ اس نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ پورے 20 منٹ کے بعد وہ آرمی ہی کی جیپ میں اڑتا ہوا اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ اسے دیکھ کر درے شیوار کی باتیں کھل سی گئیں۔ ویسے ایک بات ہے، آرمی کے یونیفارم میں میرا بھائی لگتا پرنس ہے، اس نے اترا کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ طوبا نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی بڑا ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر حد درجہ ناراضگی اور بیزاری تھی، جس کی وجہ طوبا اچھی طرح جانتی تھی۔ اس دن والے واقعے کے بعد ان دونوں کی بات چیت بالکل بند تھی، بلکہ شامل جہاں اسے دیکھتا کترا کر گزر جاتا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کچھ اندازہ ہے کہ میس کا ٹائم تھا ہمارا اور صرف آدھے گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں اپنی 2IC سے۔ وہ جیپ سے اترتے ہی درے شیوار پر برس پڑا۔ اس نے طوبا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ خود بھی تھوڑا سائڈ پر ہو کر کھڑی ہوگی۔ تو اور کس کو فون کرتی؟ برہان لالا اور ارسل تو اسلام آباد گئے ہوئے اور پیچھے رہ گئے تھے آپ، اس نے شاہانہ انداز میں جواب دیا۔ ہاں، میری تو ساری یونٹ ہی مری میں تمہاری خدمت کے لیے ٹرانسفر ہو کر آئی ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے گاڑی کا جائزہ لیا اور 2 ہی منٹ کے بعد سخت جھنجھلایا ہوا نیچے اتر آیا۔ جس طرح تمہیں اپنی زبان چلانے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح گاڑی کو بھی چلنے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنکھیں بند تھی تمہاری؟ جو ریزرو پر سوئی پر نظر نہیں پڑی تمہاری؟ اس کی جھاڑ پر وہ دونوں ایک دم شرمندہ ہوئیں۔ گاڑی میں نہیں، طوبا چلا رہی تھی، درے شیوار صاف مکر گئی۔ شامعین نے خفکی سے بھرپور ایک نظر طوبا پر ڈالی، جو درے شیوار کے اس سفید جھوٹ پر ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھ کے اپنے کولیگ کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور اس کے پاس جا کر کچھ ضروری انسٹرکشن دی۔ بیٹھو میری جیپ میں، شامیر ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ درے شیوار چھلانگ مار کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شامیر کا ایک دم دماغ گھوم گیا۔ پیچھے جاؤ، تمہارے ابا کی گاڑی نہیں ہے یہ؟ اس کے طنزیہ لہجے پر وہ ڈھٹائی سے مسکرائی اور طوبا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ویسے پاک آرمی کی گاڑی میں بیٹھنے کا اپنا ہی سواد ہے، بندہ خود کو بڑا VIP محسوس کرنے لگتا ہے، اس نے طوبا کے کان میں سرگوشی کی، جو شامیر نے گاڑی چلاتے ہوئے صاف سنی تھی۔ میرے کسی سینئر نے دیکھ لیا تو کتنے سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں، اس چیز کا اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ اس کا مزاج ہنوز برہم تھا۔ وہ جیپ تقریباً اڑاتا ہوا گھر تک پہنچا اور ان دونوں کو گیٹ پر پہنچتے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اسی سڑک پر سامنے سے ہادی کی گاڑی آ رہی تھی۔ درے شیوار کی دل کی دھڑکنوں نے بغاوت کر دی۔ ہادی نے سرسری نگاہ سے ان دونوں کو جیپ سے نیچے اترتے دیکھا۔ درے شیوار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی گاڑی اس کے گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ جا چکا ہے وہ، اب تم بھی اپنے گھر تشریف لے جاؤ، طوبا نے طنزیہ انداز میں اس کی آنکھوں کے آگے اپنا ہاتھ لے رایا۔ اوہ سوری، اس نے ہڑبڑا کر دیکھا۔ شامیر اور ہادی دونوں ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ ویسے ایک بات تو طے درے شیوار، طوبا کے لہجے کی سنگینی سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کی بےعزتی مزید خراب کرنے والی ہے۔ دیکھو، کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا، میرا دل پہلے ہی بڑا ٹوٹا ہوا ہے، اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ تم پر جب بھی کوئی مصیبت آئی، تم نے ہمیشہ کمینگی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا سارا مدعا میرے سر ڈالا۔ طوبا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے انتہائی رکھائی سے کہا۔ نہیں، صرف میرو بھیا کے سامنے، وہ شرارت سے ہنس کر مزید بولی۔ وہ بھی اس لیے کہ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ دیکھا نہیں گاڑی والی بات پر بھی کیسے چپ کر گئے جب میں نے کہا کہ وہ تم چلا رہی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ایک دفعہ پھر کہکا لگا کر ہنسی، لیکن اس دفعہ اس کا آدھا کہکا حلق میں ہی دم توڑ گیا۔ اس نے کوہنی مار کر طوبا کی توجہ ہادی کے صحن کی طرف مبذول کروائی، جہاں ایک انہی کی ہم عمر خوبصورت اور نازک سی لڑکی ٹہلتے ہوئے سیل فون پر بات کر رہی تھی۔ درے شیوار کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمودار ہوئے۔ کون ہو سکتی ہے یہ؟ شاید بہن ہو اس کی، طوبا نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نہیں، اکلوتا ہے یہ، اس کی زبان پھسلی تو طوبا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ؟ ارسل سے پوچھا تھا باتوں باتوں میں، درے شیوار نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب جا کر اسی سے ڈائریکٹ پوچھ لو کہ یہ حسینہ کون ہے، طوبا منہ بناتے ہوئے اندر کی طرف چل دی۔
جبکہ درے شیوار کا سارا سکون غارت ہو چکا تھا۔ وہ سخت گرمی میں درخت کے نیچے کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ بظاہر اس کی توجہ اپنے سیل فون کی سکرین کی طرف تھی، لیکن کنکھیوں سے وہ اس لڑکی کی حرکات و سکنات کا بڑے غور سے جائزہ لیتے ہوئے دل ہی دل میں کڑ رہی تھی۔ یقین مانو منو، تمہیں اس گھر میں دیکھ کر دلی خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ ہادی ایک ٹرے میں ہارڈیز کے برگر، فرنچ فرائز اور 2 کولڈ ڈرنکس رکھے لان میں چلا آیا۔ فضاؤں میں موجود گھٹن کا احساس کافی کم ہو گیا تھا اور دیکھتے دیکھتے آسمان نیلے رنگ کی بدلیوں سے بھر گیا اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بڑے حسین نظارے ہیں ارد گرد کے۔ مناہل نے شرارتی انداز میں آنکھ دبا کر ساتھ والے لان میں بیزار بیٹھی درے شیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی شکل کی معصومیت پر مت جانا، پورا تخریبی گینگ ہے اس کا۔ ہادی جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ خیر ہے، بڑی معلومات حاصل کر رکھی ہیں۔ اس نے فرنچ فرائز کی پوری پلیٹ اٹھا کر اپنی گود میں رکھی۔ وہ دونوں لان چیئر پر بیٹھ چکے تھے۔ دوسری طرف درے شیوار نے کسی کا نمبر ملا کر وہیں ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ تم چھوڑو اس کو، یہ بتاؤ اچانک کیسے پلان بن گیا تمہارا؟ ہادی نے فوراً بات پلٹی۔ پی سی میں ایک سیمینار تھا ہمارا، وہی اٹینڈ کر کے فری ہوئی تھی کہ مومانی کی کال آ گئی کہ میرے ساتھ زادے کے درشن کر کے آنا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ تمہارا کیوں دل نہیں کرتا گھر آنے کو۔ وہ بے تکلفی سے اسے چھیڑ رہی تھی۔ کیسا چل رہا ہے تمہارا MS کا تھیسس؟ اس نے بڑی خوبصورتی سے موضوع بدلا۔ اسی کے سلسلے میں خباری ہو رہی ہے۔ اچھا جی پی اے بن جائے تو PhD میں ایڈمیشن لے لوں گی۔ مناہل نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا اسے۔ ہاں، ساری زندگی کتابوں میں ہی گزار دینا۔ ہادی نے منہ بنایا۔ تو اور کیا کروں؟ وہ ہنسی۔ شادی؟ ہادی نے بے تکلفی سے مشورہ دیا۔ ویسے بھی ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ سمجھو 50% کام ہو گیا ہے، مناہل نے شرارتی لہجے میں اسے اطلاع دی۔ وہ کیسے بھی؟ ہادی خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ میں راضی ہوں، اگلے بندے کو منانا ہے۔ اس کی شرارت پر وہ کہکا لگا کر ہنسا اور درے شیوار نے کھا جالے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر موجود مسکراہٹ سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ ان کے درمیان خاصی خوشگوار بات چیت چل رہی ہے۔ شرم کرو، بھائی کے سامنے ایسی باتیں کری ہو؟ ہادی نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ جی نہیں بھائی وائنی، دوست تو تم میرے بلکہ ماموں زاد کزن۔ مناہل صاف منہ کر گئی۔ پھر ٹھیک ہے، وہ بھی جلدی متفق ہو گیا۔ بھئی ہادی بہت ٹائم ہو گیا، ڈرائیور آتا ہوگا مجھے لینے، میں ذرا اپنی چیزیں اٹھا لوں اندر سے۔ مناہل رسٹ واچ دیکھتے ہوئے فوراً عجلت بھرے انداز میں کھڑی ہوئی۔ کسی دن آؤ نا ماما کے ساتھ ویکینڈ پر۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر کی طرف چل دیے تھے اور درے شیوار کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب ہو چکا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ کے اسے اب ہادی کو ایک دفعہ پھر مزہ چکانا تھا۔ شہرزاد کی زندگی ایک عجیب سے موڑ میں داخل ہو چکی تھی۔ رمیسا والے واقعے نے اس کی اور ٹینا بیگم کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی اور شام بھی ASP ارتضیٰ حیدر ان کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ وہ ایک ینگ، انرجیٹک اور ڈیشنگ پرسنالٹی کا حامل پولیس آفیسر تھا اور CSS کے بعد اس کی پہلی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ ٹینا بیگم ملازمہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور انہوں نے توصیفی نگاہوں سے سامنے بیٹھے پولیس آفیسر کو دیکھا۔ یہ لڑکا انہیں پہلی نظر میں ہی شہرزاد کے ساتھ اچھا لگا تھا، لیکن ان دونوں وہ خود ہی ذہنی طور پر اتنی الجھی ہوئی تھیں کہ شہرزاد سے اس کے متعلق تفصیلاً بات نہیں کر سکیں۔ مجھے 80% یقین ہے کہ اس واقعے کے پیچھے بریگیڈیئر وقار کی بیٹی کنزا کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہے، یا پھر کم از کم وہ اتنا ضرور جانتی ہے کہ رمیسا کو کڈنیپ کرنے والے لوگ کون ہیں۔ ارتضیٰ کی اس بات نے دونوں ماں بیٹی کو بے چین کر دیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ ٹینا بیگم ہلکی سی بے چین ہوئی، جبکہ شہرزاد کو اپنے تاثرات چھپانے میں کمال حاصل تھا۔ اس لیے کہ جب میں نے ان سے انویسٹیگیشن کے سلسلے میں بات کی تو وہ بچی بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تو کیا آپ اس کی کنفیوژن کی وجہ سے اسے کوئی مارجن دینا چاہتے ہیں؟ شہرزاد کے طنزیہ لہجے پر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اسے اس لڑکی کا تو ٹوک انداز، کمپوزڈ پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ ہر درجہ سنجیدگی میں چھپی ہوئی ذہانت بہت امپریس کرتی تھی۔ ناٹ ایٹ آل، اس نے فوراً صفائی دی۔ تو کیا اس کے فادر کی پوسٹ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن رہی ہے؟ اس دفعہ شہرزاد کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ کاٹدار تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں اپنے فرائض کی راہ میں کسی چیز کو رکاوٹ بننے نہیں دیتا۔ وہ اس دفعہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود اعتمادی سے بولا۔ آپ اس کا نام لکھوائیں FIR میں اور پھر دیکھیں ہماری پرفارمنس، اس نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، کب لکھوانا ہے بتائیں؟ شہرزاد کے اعتماد پر وہ ایک لمحے گڑبڑا سا گیا۔ صبح آ جائیں آفس؟ ابھی کیوں نہیں؟ شہرزاد نے وال کلاک کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھ کر کھڑا ہوا، نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا۔ شیری، میرا خیال ہے اس معاملے پر ہمیں کسی اور سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔
ٹینا بیگم اس کی اجلت پسندی پر تھوڑا بے چین ہوئی۔ آئی ایم سوری مام، جب تک رومی گھر میں واپس نہیں آ جاتی میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، وہ ارتضیٰ کے ساتھ باہر نکل آئی۔ میرا خیال ہے آپ میری گاڑی میں آ جائیں، واپسی پر میں آپ کو ڈراپ کروا دوں گا۔ شہرزاد نے چپ چاپ اس کی بات مان لی، ویسے بھی وہ بلا کی کانفیڈنٹ تھی۔ ارتضیٰ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور شہرزاد اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ مسز قریشی کے آفس میں اس سے ملاقاتوں کے بعد دونوں کے درمیان اچھی خاصی بے تکلفی پیدا ہو چکی تھی۔ مسز قریشی اپنے اکثر معاملات میں اپنے بیٹے سے زیادہ اس پر بھروسہ کرتی تھیں۔ یہ بات شہرزاد کو بہت جلد معلوم ہو گئی تھی۔ ایک مشورہ دوں، آپ کو مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ جیسے ہی گاڑی مین روڈ پر آئی ارتضیٰ حیدر نے ہلکا سا جھجک کر کہا، جی بولیں۔ آپ کو پہلی فرصت میں CSS کر لینا چاہیے۔ اس کی بات پر ایک مبہم سی مسکراہٹ شہرزاد کے ہونٹوں پر دوڑی۔ آپ نے ایسا کر کے کون سا تیر مار لیا جو کسر میں آ کر پوری کر لوں گی؟ ایک بریگیڈیئر کی بیٹی تک سے تو آپ کھل کر انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے، تو کیا فائدہ ایسے اختیارات کا؟ شہرزاد کے جل کر بولنے پر وہ بے اختیار ہنسا۔ شاید ہم دونوں مل کر کوئی ایسا تیر چلا لیں جو میں اکیلا نہ چلا پا رہا ہوں۔ اس نے بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ سوری، مجھے سہاروں کی عادت نہیں، میں اپنی جنگیں تنہا لڑنے کی عادی ہوں۔ اس نے حسب توقع وہی جواب دیا جس کی ارتضیٰ کو پوری امید تھی۔ اس لڑکی کی سحر انگیز شخصیت کے جال میں وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا، اسی وجہ سے وہ آج اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ اپنے کام سے جیسی وہ فری ہوئی ارتضیٰ کا ڈرائیور اسے گھر چھوڑایا تھا۔ مجھے یقین ہے ارتضیٰ حیدر اب باقی معاملے کی کھوج لگا لے گا۔ رات وہ حمزاد کو فون کر کے پوری تفصیل بتا رہی تھی اور وہ بہت خاموشی کے ساتھ اس کی ایک ایک بات غور سے سنتے ہوئے اچانک بولا، مجھے لگتا ہے یہ ASP تم پر لٹو ہو چکا ہے۔ شہرزاد کو اس کی طرف سے ایسے مذاق کی بالکل توقع نہیں تھی، تبھی وہ ایک لمحے کو چپ ہوگی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد وہ ہلکا سا سنبھل کر گویا ہوئی، میری چھٹی حص کہہ رہی ہے اور تمہارے معاملے میں یہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ وہ اپنی باتوں سے اکثر اسے لاجواب کر دیتا تھا۔ ہاں تو حرج کیا ہے؟ شہرزاد کو بھی شرارت سوجی۔ کیا واقعی کوئی حرج نہیں ہے؟ دوسری طرف اس کا لہجہ کچھ پست ہوا۔ شہرزاد کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ ہاں، ہینڈسم، ذہین اور انٹیلیجنٹ ہے، اور سب سے بڑی بات سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی جرت رکھتا ہے۔ شہرزاد کی بات پر حمزاد کو شوق لگا اور اس نے افسردگی میں لپٹی خاموشی کے ساتھ کال کاٹ دی۔ شہرزاد کو اس وقت بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ آنے والے دنوں میں یہ مذاق اسے کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ وہ پہلی دفعہ حمزاد کو شعوری طور پر خفا کر چکی تھی۔ کون ہے یہ بیرسٹر شہری؟ پتہ کرواؤ اس کا۔ میر خاقان علی مشتعل انداز میں ٹہلتے ہوئے میر وحاد سے مخاطب ہوئے۔ وہ اس وقت میر محتشم کے ساتھ اسلام آباد میں واقع نور محل میں تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہ عدالتی نوٹس تھا جو انہیں شجاع غنی کی وکیل بیرسٹر شہری کی طرف سے ملا تھا۔ اتنی ٹینشن لینے والی کیا بات ہے؟ میر محتشم نے سگار سلگاتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس میں الزامات کی نوعیت دیکھی ہے آپ نے؟ وہ بھڑک کر بولے۔ کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، ایسے ہزاروں نوٹس آئے اور فضاؤں میں اڑ گئے۔ میر محتشم نے سگار کا دھواں فضاؤں میں چھوڑتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، آپ جانتے نہیں ہیں بابا، معاملے کی نوعیت بہت سنگین ہے۔ فہد نے اپنے باپ کو دبے دبے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ مثلاً انہوں نے تنزیہ نگاہوں سے اپنے چھوٹے بھائی اور بیٹے کو دیکھا۔ ایسی ہی ایک درخواست شجاع غنی نے محکمہ اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ قریشی کو دے رکھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک کرائم رپورٹر کو بھی اس کیس کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ کل رات اس 2 نمبر اینکر سعید چوہان نے ٹی وی پر اس ٹاپک پر ایک شو تک کر ڈالا۔ واٹ؟ میر محتشم کو پہلی دفعہ معاملے کی سنگینی کا کچھ احساس ہوا۔ شجاع غنی کی اتنی زیادہ جرأت؟ ان کے لہجے میں برہمی چھلکی۔ کوئی بھی میمنا ایک دم ایسے اٹھ کر جب ناچنا شروع کر دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھیڑیے نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا ہے، میر خاقان نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ کون ہے شجاع غنی کے پیچھے؟ ملک زبیر علی۔ فہاج نے مری میں اپوزیشن پارٹی کے MNA کا نام لیا جو الیکشن میں ہمیشہ میر فیملی کے خلاف کھڑا ہوتا تھا۔ ان دونوں خاندانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ کوئی اچھا وکیل ہائر کرو تم بھی، میر محتشم نے اب سنجیدگی سے انہیں مشورہ دیا۔ بات وکیل ہائر کرنے کی نہیں، ان ثبوتوں کی ہے جو اس بیرسٹر شہری کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ خاقان علی ٹھیک ٹھاک پریشان تھی کیونکہ اگلے الیکشن سر پر تھے اور کرپشن کا کوئی بھی کیس اس موقع پر سارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتا تھا۔ کون ہے یہ خاتون؟ کوئی توپ چیز ہی ہے جو بیرسٹر عالیہ قریشی کے چیمبر میں نہ صرف اپنی جگہ بنا چکی ہے بلکہ ان کے ساتھ ایک چوٹی کا کیس بھی جیت چکی ہے۔ کہ بیرسٹر عالیہ قریشی وہی ہے نا جو؟ انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ جی وہی ہے، محکمہ اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ قریشی کی مسز، جن کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت کم کیس ہارے ہیں۔
میر خاقان کے لہجے میں چھپی تشویش اب میر محتشم کو کھل کر سمجھ میں آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے بھی چوٹی کا وکیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ رمیسا حواس باختہ انداز میں کلاس وال سے باہر دیکھ رہی تھی۔ باہر گہری تیرکی کا تھی جو اب اسے اپنے مقدر پر بھی چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت تیزی سے بھاگ رہا تھا اور ہر لمحہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سوئے مقتل کی طرف گامزن ہو۔ اس کے چہرے کی ساری روشنیاں کو لو گئی تھیں، مسلسل گریازاری سے اس کے پپوٹے الگ متورم تھے۔ نہ جانے کون لوگ تھے وہ، کیا مقصد تھا ان کا؟ وہ تو راستے میں بے ہوش ہو گئی تھی اور جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس ماسٹر بیڈ روم میں پایا۔ کمرے کی مشرقی دیوار اگرچہ گلاس وال پر مبنی تھی لیکن اس کے باہر بھی لوہے کی سلاخوں کا ایک جنگلہ تھا جو شاید حفاظتی انتظامات کے پیش نظر لگایا گیا تھا۔ یہ ایک جدید طرز تعمیر کا ایک خوبصورت فارم ہاؤس تھا جہاں سبزے اور درختوں کی بہار تھی۔ وہ گلاس وال سے باہر کا جائزہ لے چکی تھی لیکن بہت تیزی سے پھیلتے اندھیرے نے ہر چیز کو نگل لیا تھا۔ رمیسا نے اس بلند و بالا فارم ہاؤس پر ایک شکستہ نظر ڈالی۔ ماسٹر بیڈ روم سے نکلنے کا صرف ایک دروازہ تھا جو باہر سے لاک تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے یہاں قید تھی اور کمرے میں موجود فریج میں رکھی چیزیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ یا اللہ میری مدد فرما، اس کی جان پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ اچانک فارم ہاؤس کی گہری تاریکی اور خاموشی میں کسی گاڑی کا ہارن گونجا۔ رمیسا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کسی کے مضبوط قدموں کی آواز کمرے کی کھڑکیوں کے باہر سنی اور خوف اور گھبراہٹ سے اس کا وجود ہلکا ہلکا کانپنے لگا۔ شیشم کی مضبوط لکڑی کے بنے دروازے میں کسی نے چابی گھمائی اور ٹک کر کے لاک کھلا اور رومی نے خوفزدہ انداز میں آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا عین اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ایک مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ رمیسا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ اس کی پیشانی عرق آلود اور ہتھیلیاں پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے سخت حیرانگی اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا۔ براؤن کلر کی جینز کے ساتھ وہ چاکلیٹ کلر کی شرٹ میں ملبوس اچھی خاصی ہینڈسم شخصیت کا حامل نوجوان تھا۔ اس نے اپنی لیدر کی جیکٹ سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور اپنی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر لائٹر کا شعلہ دکھایا۔ کون ہے آپ؟ رمیسا کی کانپتی ہوئی آواز ابھری۔ ملک الموت، اس نے سگریٹ کی راکھ چھاڑتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا۔ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ وہ لجاجت سے پوچھ رہی تھی۔ ویسے ہی مارنے کے لیے جیسے تم نے روہیل محمود کو مارا تھا۔ اس کی مسکراہٹ زہریلی اور لہجہ صفاق تھا۔ رومی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی لیدر کی جیکٹ ایک چھوٹا سا جدید پسٹل نکالا اور رومی کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ میں نے نہیں مارا اسے، وہ بوکھلا کر گویا ہوئی۔ اس کے جسم کا ہر بال خوف کے زیر اثر کھڑا ہو گیا۔ روہیل کو تھپڑ تو تم نے میرے سامنے مارا تھا کلب میں، یاد ہے؟ اس کی سرد آنکھوں کے سامنے رومی کو اپنی قوت گویائی سلب ہوتی محسوس ہوئی۔ بدتمیزی کی تھی اس نے میرے ساتھ، اس کے چہرے پر مردنی چھائی۔ ایسا کون سا پہاڑ توڑ دیا تھا تمہارے اوپر؟ کیا کرنے آئی تھی تم وہاں؟ اتنی ہی پارسا تھی تو نہیں آنا چاہیے تھا تمہیں کلب میں۔ وہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا تھا۔ تم نے میرے بچپن کا دوست، میرا ساتھی، میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے والا، میرا بیسٹ فرینڈ چھین لیا۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں گویا لہو اتر آیا۔ میں نے روہیل کو قبر میں اتارتے ہوئے قسم کھائی تھی کہ اس کی سانسیں چھیننے والوں کو میں زیادہ دیر تک دنیا میں سانس لینے نہیں دوں گا۔ وہ اسے اپنی خطرناک عزائم سے آگاہ کر رہا تھا۔ بائی گاڈ، اسے میں نے نہیں مارا۔ رمیسا کے حساب جواب دے کے تبھی اس کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک لڑی بہہ نکلی۔ جھوٹ بولتی ہو تم مجھ سے، وہ حلق پاڑ کر چیخا۔ مجھے خود کنزا وقار نے بتایا ہے۔ اس کی بات سن کر رومی کے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے انتہائی تعجب سے اس کا مشتعل چہرہ دیکھا۔ کنزا غلط کہہ رہی ہے، اس کا لہجہ روند گیا۔ وہ نہیں، تم غلط کہہ رہی اور میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، وہ تلخی سے بولا۔ کیا کرو گے تم؟ مارو گے مجھے؟ موت کو سامنے دیکھ کر اس نے اپنی جنگ بہادری سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو کیا اس فارم ہاؤس میں اپنی میسز بنا کر رکھوں گا؟ اس کے استہزائیہ انداز پر رومی کا دماغ الٹ گیا۔ تمہاری میسز بننے سے اچھا ہے میں گولی کھا کر مر جاؤں، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی متنفر لہجے میں بولی۔ سامنے موجود شخص بھی اسی کی طرح الٹے دماغ کا تھا۔ اس نے فیصلہ کن نظروں سے رومی کی طرف دیکھا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ریوالور تان لیا۔ رومی کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتی، فضاؤں میں گولی چلنے کی آواز رمیسا کی چیخ کے اوپر حاوی ہوگی۔ دور کہیں پرندوں کے جھنڈ میں شور مچا اور اس کے بعد فضاؤں میں سناٹے کا راج ہو گیا۔ او مائی گاڈ! رومی کی دھڑکنوں میں
پپا قیامت تھم سی گئی. اس کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ چکی تھی اور لب تیزی سے ہل رہے تھے. شاید وہ دل ہی میں کوئی دعا مانگ رہی تھی جو اسے اس قسم کی خطرناک سچویشن سے نکال سکتی. اب کیوں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہیں تم نے؟ اس کے بلند و باں کہکے پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. رمیسا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی. وہ ایک تلخ حقیقت کی مانند اس کے سامنے کھڑا تھا. اس نے بوکھلا کر دائیں طرف دیکھا. کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہو چکا تھا اور اس کے ذرات فرش پر پھیلے ہوئے تھے. تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنی آسان موت ماروں گا تمہیں؟ اس کا سرد لہجہ رومی کے حواس معطل کر کے اس نے تھوک نکل کر اپنے خشک ہوتے حلق کو تر کیا. یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی پل صراط پر آن کھڑی ہو جہاں ذرا سی لغزش پر ایک گہری دلدل اسے نگلنے کو تیار ہو. اتنا بے وقوف لگتا ہوں تمہیں؟ اس کے متنفر انداز پر رمیسا کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں رینگنے لگی. وہ ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کے بالکل خاموش تھی جیسے کسی نے اس پر منتر پڑھ کر پتھر کا بنا دیا ہو. بے فکر ہو، ایسی موت ماروں گا تمہیں کہ قبر میں بھی قیامت تک تڑپتی رہوگی. وہ اپنے خطرناک ارادوں سے باخبر کرتے ہوئے اس کے اعصاب کو مزید کمزور بنا رہا تھا. کھڑکی سے باہر اب گہرے سناٹے کے ساتھ اندھیرے کا راز تھا. کیا کہا تھا تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے؟ اس نے ریوالور سے اس کی ٹھوڑی کو تھوڑا سا اونچا کیا. کچھ نہیں. یہی کہا تھا نا، مجھ سے شادی کرنے سے بہتر تم مر جانا پسند کرو گی، ہے نا؟ وہ بڑے معنی خیز انداز میں اس کا جملہ اسی پر لوٹا رہا تھا. آئی ایم سوری. رمیسا نے اس کی آنکھوں کی سرخی سے نظریں چرا کر فوراً ہتھیار ڈالے. اب تو شادی کر کے زندہ درگور کروں گا تمہیں. رومی کو لگا جیسے وہ مذاق کر رہا ہو. کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے حلق سے ایک پھٹی ہوئی آواز برآمد ہوئی. سارے مطلب آج ہی سمجھتی ہے تو باقی زندگی کیا کرو گی جانے من؟ وہ عجیب انداز میں ہنسا. رمیسا کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو شکنجے میں کس دیا. اس کا دل انہونی کا راگ الاپنے لگا. آپ پلیز جانے دیں مجھے. اتنی آسانی سے؟ وہ ریوالور سے اس کے بالوں میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگا. رومی کو اپنا تنفس تیز ہوتا ہوا محسوس ہوا. وہ اپنے ہی جال میں پوری طرح پھنس چکی تھی. میں مر جاؤں گی. اس کے حلق سے سسکی نکلی. اب تو اسے اپنی مسز بنا کر ہی بھجواؤں گا تمہیں. دیکھو تو صحیح کیسے مرتی ہو تم. اس کے سرد لہجے نے رومی کے بدن سے اس کی روح کھینچ لی. آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے. اس کے خوفزدہ ہونے پر وہ ہنسا جیسے اس کی حالت سے حظ اٹھا رہا ہو. میں دیکھتا ہوں دنیا کی کون سی طاقت روکتی ہے مجھے. وہ استحزائیہ انداز سے بولتا وہ اسے سخت گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا. اب کیا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو آپ سے؟ وہ ایک دم رو دی. ناک سے لکیریں بھی نکالو گی تو تب بھی نہیں مانوں گا. میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیوں پیچھے پڑ گئے میرے؟ روہیل محمود نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ کیوں تم نے اسے اپنی گاڑی کے نیچے کچلا؟ میں نے ایسا نہیں کیا. بائی گاڈ، گاڑی میں نہیں کنزا چلا رہی تھی. وہ بلند آواز میں رونے لگی. خوبصورت لڑکی جب جھوٹ بولتی ہے نا، اس کا چہرہ یقین مانو کسی مکڑی کی طرح بدصورت لگنے لگتا ہے. وہ سانس سے روکے بنا پلک جھپکے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا. شادی تو کرنی پڑے گی تمہیں مجھ سے، اس نے سرد آواز سے کہا. میں مر جاؤں گی لیکن ایسا نہیں کروں گی. میں بھی یہی دیکھنا چاہتا ہوں قطرہ قطرہ زہر کیسے انسان کے وجود میں سرایت کرتا ہے. اس کی ٹھوڑی تلے انگلی رکھ کر اس نے رمیسا کا چہرہ اپنی جانب گھمایا تو اسے ایک دم 100 واٹ کا کرنٹ لگا. ہاتھ مت لگاؤ مجھے. وہ گیلی لکڑی کی طرح چڑکی تو وہ کہکا لگا کر ہنسا جیسے اس کے ضد چونے پر لطف حاصل کر رہا ہو. چلو پھر سارے حق لے لیتے ہیں. کیا کہا تھا تم نے؟ مجھ سے شادی کرنے سے بہتر مر جانا پسند کرو گی نا؟ 2 گھنٹے تمہارے پاس جو کرنا چاہتی ہو کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس کے بعد تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا. وہ اس کی روح فنا کر کے کمرے سے نکل گیا. ان 2 گھنٹوں میں رمیسا نے وہاں سے نکلنے کا ہر طریقہ سوچ لیا لیکن وہ اس کے پر کاٹ کر پنجرے میں بند کر گیا تھا. کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی ایسی نہیں تھی جس سے وہ مدد لے سکتی. چھت کا پنکھا بھی خاصے فاصلے پر تھا اور کوئی راہ فرار نہ پا کر وہ مایوسی سے بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں اس کے ایکسیڈنٹ کی دعائیں مانگنے لگی. وہ واقعی اپنی زبان کا پکا نکلا تھا. 2 گھنٹوں میں ہی ایک نکاح خواہ کے ساتھ کچھ گواہان کے ساتھ اس کی واپسی ہوئی تو رومی کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی. وہ ایک عجیب سی رات تھی. رومی کسی سنگی مجسمے کی مانند ساری کارروائی دیکھ رہی تھی. اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس اجنبی شخص کا نام اس کی سماعتوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند انڈیلا کیا. اس نے ایک دفعہ پھر ہمت کرنا چاہی لیکن اس کی سرخ کھورتی آنکھیں اور پینٹ کی جیب سے جھلکتی ریوالور کی نوک نے اس سے وہ فیصلہ کروا لیا جو وہ عام حالات میں کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اذیت سے بے حال ہوتے وجود کے ساتھ کب اس نے اپنا سر ہلایا اور وہ ساکن پلکوں کے ساتھ سامنے رکھے پیپرز پر سائن کر دیے. وہ اب کسی پاتے کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا. یہ سب کیا تھا؟ رومی کو لگا وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی ہے. ٹوپی ڈرامہ.
وہ کہکا لگا کر اس کی حالت پر ہنسا اور رمیسا صدمے کی کیفیت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس شخص کا نام انتہائی عجیب انداز میں اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کر گیا کہ اگر جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو کیا اس کا ملاپ اسی طور ہی کاتب تدبیر نے لکھا تھا۔ کتنی عجیب تھی اس کی قسمت، اور اس سے بھی عجیب تھا اس کا ہمسفر جو نکاح جیسے مقدس کام کو کھیل بنا کر خود ایک دفعہ پھر غائب ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک اسے سمجھ نہیں پائی تھی۔ شہرزاد کو لگا جیسے وہ کسی بند گلی میں آن کھڑی ہو۔ اس نے پورے 24 گھنٹے کے بعد انتہائی مایوسی کے عالم میں ہمزاد کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اسے ابھی پتہ چلا تھا وقار درانی اپنی بیٹی کنزا کو ملک سے باہر بھجوا چکے اور یہ خبر اس کے اعصاب پر چابک کی طرح برسی تھی۔ مسز قریشی نے اور اس کے تمام تر سورسز بیکار گئے تھے کیونکہ جس وقت وقار درانی کا وکیل ان دونوں سے ملاقات کے لیے آفس آیا ہوا تھا ٹھیک اسی وقت کنزا ایئرپورٹ پر تھی۔ اس خبر نے مسز قریشی کے بھی حوصلے پست کیے تھے اور وہ اس امید کے ساتھ گھر واپس آئی تھی کہ شاید ہمزاد اس کی کوئی ہیلپ کر سکے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے سبھی ستارے گردش میں تھے۔ شہرزاد بات کر رہی ہوں۔ ہمزاد کی خاموشی سے گھبرا کر اس نے فوراً تعارف کروایا۔ ہاں بولیں۔ دوسری طرف اس کا سپاٹ لہجہ سن کر اسے دھچکا لگا، لیکن اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ کچھ پتہ چلا رومی کا؟ نہیں۔ وہ ہنوز سابقہ انداز میں اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ کیوں؟ شہرزاد پریشان ہوئی۔ اس مرحلے پر وہ ہمزاد کی ناراضگی قطعاً افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بات تو اس کی گمان کی آخری سرحدوں پر بھی نہیں تھی کہ وہ معمولی سی بات کو جواز بنا کر اس سے خفا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ میں بزی تھا۔ اوہ سوری۔ وہ سچ مچ شرمندہ ہوئی۔ دیکھو شہرزاد، وہ متحمل انداز میں گویا ہوا، تمہاری جتنی ہیلپ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی، لیکن اب باقی چیزوں کے لیے تمہیں میرا سہارا ڈھونڈنے کے بجائے خود میدان میں نکلنا ہوگا۔ اس کے جملے اتنے تلخ نہیں تھے جتنا اس کا لہجہ رکھائی سے بھرپور تھا۔ شہرزاد کو لگا جیسے کسی نے اسے کھائی میں دھکا دے کر اوپر منو مٹی پھینک دی ہو۔ لیکن میں ابھی یہاں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی، وہ روحان سی ہوئی۔ وہ شخص اس کی لاٹھی تھا جسے پکڑ کر وہ زندگی کے نشیب و فراز طے کرتی تھی، وہ اس کی آنکھوں کی بینائی تھا جس سے وہ دنیا کو دیکھتی تھی، وہ اس کی سماعت تھا جس سے وہ اپنی من پسند دھنیں سنتی تھی، اور جب اس نے بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو اسے لگا وہ اندھی گونگی اور بہری ہو گئی ہے۔ محبت نے اسے وہاں لا کر زمین کی پستیوں میں پٹکا تھا جہاں اسے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے کے لیے صدیاں درکار تھیں۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں۔ اس کے دماغ میں آندھیوں کے بہت سے جھکڑ ایک ساتھ چلے۔ آپ کے پاس ہے ارتضیٰ حیدر، ہے نا؟ مجھ سے زیادہ ذہین، ہینڈسم اور سب سے بڑی بات سامنے آ کر بات کرنے کی ہمت رکھنے والا۔ وہ اسی کے الفاظ بہت بے رحمی سے اس پر لٹا رہا تھا۔ آپ کو ان کی موجودگی میں کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے۔ ہمزاد کی بات نے اسے سن کر دیا کہ لمحوں تک اسے کوئی لفظ نہیں مل سکا۔ دونوں کے درمیان ایک بوجھل سی خاموشی کا مختصر سا وقفہ آیا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ شہرزاد نے لمبا سانس خارج کر کے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں نمکین کھارے پانیوں سے بھر گئیں، لیکن اس نے بھی آج ساری کسر نکالنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ شہرزاد، میں کبھی غلط نہیں کہتا۔ ہاں آپ غلط کہتے نہیں، بس چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ اینی ہاؤ آپ نے واقعی بہت ہیلپ کی، میری باقی چیزوں کو اب میں خود دیکھ لوں گی۔ اس دفعہ شہرزاد نے نہ صرف اس کی کال کاٹی تھی بلکہ ایک لمحے کو اپنا دل بھی کاٹ کر سینے سے دور پھینک دیا تھا۔ ہمزاد کا لہجہ اور تلخ الفاظ اس کی انا پر ایک چابک کی مانند برسے تھے۔ وہ کبھی بھی دوسروں سے مدد لینے کی قائل نہیں رہی تھی، لیکن پاکستان آنے کے بعد یکے بعد دیگرے ہونے والے واقعات نے اسے بوکھلا دیا تھا، اور وہ لاشعوری طور پر اپنی ہر چیز کے لیے ہمزاد کی طرف دیکھنے لگی۔ آج وہ قصہ بھی تمام ہو گیا۔ اس نے بہت بے دردی سے اپنے گال سے ٹپکنے والے اس واحد آنسو کو پونچھا جو اس کی ضبط کی انتہا کو عبور کر کے باہر نکلا تھا۔ اس نے دیوار میں نصب گھڑیال میں وقت دیکھا۔ سوئی 12:01 پر تھی۔ ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ فیصلہ کن انداز میں اس نے سائڈ میز پر رکھا ٹائم پیس اٹھایا اور وقت کو وہیں مقید کر دیا۔ اس کی سوئیاں اس کے دھڑکتے ہوئے دل کی طرح ساکن ہو گئی تھیں۔ 12:01 کا وقت اس گھڑی میں اور اس کی زندگی میں تھم گیا تھا۔ اس نے اپنے سیل فون کی لسٹ میں ہمزاد کا نمبر نکالا اور غور سے دیکھا۔ ایک لمبا سانس لے کر اندر کی کثافت کو باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کی، اور پھر اس نے دل پر پتھر رکھ کر وہ نمبر اپنی کانٹیکٹ لسٹ سے ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا۔ شہرزاد کو لگا ایک دفعہ پھر اس کی روح آزاد ہو گئی ہے۔ آج سے 8 سال پہلے بھی وہ اس کی زندگی سے دبے پاؤں نکل آئی تھی، اور اس نے اپنے سارے جذبے ایک تابوت میں ڈال کر اس پر انا کا کفل لگا دیا تھا۔ ہر رات وہ اس کفل پر ہاتھ پھیر کر اپنا ضبط آزماتی اور اس محبت پر فاتحہ پڑھتی جس سے وہ خود انگلی چھڑا کر چلی آئی تھی،
اس شخص کی ناراضگی نے پہلی دفعہ اسے باور کروایا تھا کہ محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے اور پھر وہ ساری زندگی بہادر ہونے کا ڈھونگ رچاتا ہے، اور وہ ڈھونگی بننے کے بجائے اپنی زندگی خود جینا چاہتی تھی۔ تبھی اس رات اس نے ایک دفعہ پھر دل کو ٹھوکر لگا کر کسی گہری کھائی میں جا گرایا۔ ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہوئی، ایک دفعہ پھر وہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا فن سیکھ چکی تھی۔ فریش ہو کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں ٹہلتی ٹینا بیگم اس کی طرف دیکھ کر تیر کی طرح لپکی۔ غصے اور بے بسی کے گہرے احساس نے ان کے چہرے کے اچھے خاصے جاذب نظر نقوش کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شہری، وہ کنزا کباب خبیث انسان اپنی بیٹی کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر لے کے آئے۔ بے فکر رہیں، انٹرپول کے ذریعے بھی بلوانا پڑا تو لے آؤں گی۔ وہ تیزی سے اپنی ای میلز کو چیک کرتی ہوئی کاؤچ پر آن بیٹھی۔ او مائی گاڈ، تم جانتی تھی اس نے لندن بھجوا دیا کنزا کو؟ ٹینا بیگم کی آنکھیں حیرت کے اظہار کے طور پر مکمل کھل گئیں۔ ہاں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ لندن کے کس علاقے میں ہے۔ ایڈریس کل شام تک مل جائے گا۔ اس نے ٹینا بیگم پر ایک اور بم گرایا۔ گڈ، جیسے ہی ملے فوراً ٹیکسٹ کرنا، میں سیفی کو فارورڈ کر دوں گی۔ ان کا بے ساختہ انداز شہزاد کو خوف میں مبتلا کر گیا۔ لیو اٹ مام، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا جو آپ کوئی پہاڑ توڑیں گے؟ وہ بیزاری سے سر جھٹک کر کھڑی ہوئی۔ رومی کی ضمانت انہوں نے کروائی تھی، وہ تو ایک عام سا وکیل بھی کروا سکتا تھا۔ شہزاد نے چٹکیوں میں ان کی بات کو اڑایا اور جلدی سے اپنی فرینڈ رودابا کو کال ملائی۔ وہ اس سے اگلے دن کے لنچ کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی جو اس کے گھر میں خاصے ہائی پیمانے پر تھا۔ وہ ساری رات اس نے رومی کے کیس پر ورکنگ کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کے دماغ میں کئی گریں ایک ساتھ کھلی تھی۔ ساری رات کام کرنے کے بعد بھی وہ اگلے دن لنچ پر جانے کے لیے بالکل فریش تھی۔ آف وائٹ کلر کے نیٹ کے سوٹ میں اس کے بال فرنچ ٹیل کی صورت میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ ہلکی سی لپسٹک لگا کر نیچے اتری تو سامنے ٹینا بیگم کوک کو چائے کی ٹرالی اندر لانے کا حکم دے رہی تھی۔ کون آیا ہے؟ آئی جی پنجاب۔ ٹینا بیگم کی ساری توجہ اس ٹرالی کی طرف تھی جو ملازمہ کچن سے لا رہی تھی۔ کس کے ساتھ؟ اپنے آئی فون پر تیزی سے چلتی اس کی انگلی ایک لمحے کو ساکت ہوئی۔ آف کورس سیفی کے ساتھ آئے ہیں، وہ کلاس فیلوز رہے ہیں وہ دونوں ایچیسن کالج میں۔ شہزاد نے اب چونک کر ٹینا بیگم کی خصوصی تیاری کو دیکھا۔ پیچ کلر سلک کی شارٹ شرٹ کے ساتھ وہ ٹراؤزر پہنے ہوئے بڑا نفیس سا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ انہوں نے شہزاد کی محفیت کو نوٹ کر کے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی تیاری دیکھ کر بھی وہ ہلکا سا ٹھٹکی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رودابا کے ہاں ایک ڈنر ہے، کافی کلاس فیلوز انوائٹیڈ ہیں وہاں۔ یہ تمہاری وہی فرینڈ ہے نا جس کا باپ فارن منسٹری میں ہے؟ ٹینا بیگم کی یاداشت غضب کی تھی۔ شہزاد نے اسپات میں سر ہلا کر سائڈ میز پر رکھی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ ان سے بات کرنا رومی کے سلسلے میں۔ شہزاد کو ان کے فریش چہرے پر موجود آنکھیں اس سمے خاصی اداس لگی۔ اوکے، میں ڈرائیور کو لے کر جا رہی ہوں ساتھ، شاید واپسی پر دیر ہو جائے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں اور فوراً نکل آئی۔ رودابا کے ہاں لنچ پر شہر کی کریم اکٹھی تھی۔ یہ گیدرنگ اس حوالے سے بھی شہزاد کے لیے مفید رہی، اسے اپنے بہت سے کلاس فیلوز سے اچھی ہیلو ہائی کرنے کا موقع مل گیا، اور ان میں سے اکثریت ایسی ہائی فائی پوسٹز پر کام کر رہی تھیں جو شہزاد کے لیے مستقبل میں کافی کام آ سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے پہلی دفعہ اس چیز کا بھرپور موقع اٹھایا اور رودابا نے اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا تھا۔ وہ اسے فردن سب سے ملوا رہی تھی۔ اسی شام وہ رودابا اور اپنے ایک کلاس فیلو کے ریفرنس سے ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کا انعقاد کروا چکی تھی۔ وہ شخص اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت دھن تھی جو کسی اور کے ساز پر بج رہی تھی۔ انابیہ اس وقت یونیورسٹی کے کیمپس میں تھی اور اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر بوگن ویلیا کے گلابی پھولوں کے نیچے کھڑے برہان اور مناہل کو اذیت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اس وقت اس سے کوئی پوچھتا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتی، اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا۔ بینچ پر بیٹھے بیٹھے اس نے ٹیک لگا کر کرب کے احساس کو کم کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس کبوتر کی مانند لگ رہی تھی جو بلی کو سامنے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کسی گہرے صدمے کے زیر اثر وہ وقفے سے آنکھیں کھول کر سامنے کا تلخ منظر دیکھتی اور ہر دفعہ اسے لگتا جیسے کسی نے مٹھی بھر کر مرچیں اس کی آنکھوں میں جھونک دی ہوں۔ مناہل نے شرارت سے بوگن ویلیا کی بیل کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ بے شمار گلابی پھول ایک ساتھ دونوں پر آن گرے۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسے اور انابیہ کو ان کی ہنسی کا رنگ بھی گلابی ہی محسوس ہوا۔ مجھے برہان سے اس ٹاپک پر کھل کر بات کرنی چاہیے، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی سوچا تھا۔ اسے لگا وہ اپنی طلب کا کشکول لیے اس شخص کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی جو اپنی آنکھیں کسی اور کو دان کر چکا تھا۔ اسے دینے کے لیے اس کے پاس محض 5 لفظ، گونگی نظریں اور باسی دلاسے تھے۔ وہ دنیا کی سب سے لمبی سیڑھی کے ذریعے بھی اس کی دل کی رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ بے وقتی اور نارسائی کی گرم ریت میں اس کا سارا وجود دھنس چکا تھا۔
رکابت کی گرم ہواؤں نے اسے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ کیمپس کے سارے درخت اسے اپنے اوپر ہنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ تب اس نے جانا محبت کے سفر میں سب سے اذیت ناک اور قیامت خیز منظر اپنے محبوب کی آنکھوں کے کسی اور کے چہرے کا طواف کرتے دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے اس کونوں میں کھڑے تھے جہاں آتے جاتے لوگوں کی نظریں کم ہی پڑتی تھیں، اور اس نے برہان کو اکثر اسی جگہ پر مناہل قریشی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ لو برڈز کا معائنہ کر رہی ہو؟ اس کی کالج کے زمانے کی فرینڈ کرن ایک دم ہی پیچھے سے آ کر شرارت سے بولی۔ اس نے انابیہ کی نظروں کا محور ایک لمحے میں بھانپ لیا تھا۔ وہ اسی کے ڈپارٹمنٹ میں اس کی کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست بھی تھی۔ یار ویسے تو سر برہان کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی لڑکی آسانی سے ان کے عشق میں گرفتار ہو سکتی ہے، لیکن انہیں کم از کم کیمپس میں محتاط رہنا چاہیے۔ کرن تھپ کر کے اس کے ساتھ ہی سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کرنے لگی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ انابیہ نے انجان بن کر پوچھا۔ جا کر پوچھ لو نا، آخر کو فرسٹ کزن ہے تمہارے۔ اتنی بے تکلفی نہیں ہے میری ان کے ساتھ۔ انابیہ کی آواز کسی ٹوٹے ہوئے ساز کی مانند کرب سے لبریز تھی۔ ویسے بھی کیمپس تمہاری کزن سے بھرا پڑا ہے، سبھی خبریں ہوتی ہیں ان کے پاس۔ ہاں یہ تو ہیں۔ وہ ہنس کر مزید گویا ہوئی۔ یہ محترمہ مناہل قریشی صاحبہ ہیں، ایم ایس کا تھیسس کر رہی ہیں، اور سنیں خاصی لائق اور اکثر پروفیسرز کی چہیتی ہیں، لیکن اب صرف پروفیسر برہان کے ساتھ ہی نظر آتی ہے۔ کرن کی معلومات خاصی اپ ٹو ڈیٹ تھیں۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، صرف اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ انابیہ نے اپنے دل کو جلتے ہوئے تندور سے نکالنے کی کوشش کی۔ یار کون سی دنیا میں رہتی ہو تم؟ کیمپس کا ایک بندہ جانتا ہے مناہل قریشی نے بی ایس میں ٹاپ کرنے کے بعد صرف سر برہان کے لیے ایم ایس میں ایڈمیشن لیا تھا۔ کرن انجانے میں اس کی بہت ہی دکھتی رگ کو چھیڑ کی۔ یہ تمہاری شکل کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکی کہ میرا حوصلہ دیکھو، ضرب دیکھو اور برداشت دیکھو۔ اس شخص کا نام کاتب تقدیر نے اس کے نام کے ساتھ لکھا تھا، مگر وہ اس سے رخ موڑے محبت کی نئی داستان لکھ رہا تھا، اور بدقسمتی سے وہ اس داستان کا صرف ایک ثانوی کردار تھی جسے شروع کے صفحات میں مر جانا تھا۔